بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈارک ورلڈ عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ حابیلہ، تم یہاں کہاں چلی گئی تھی تم؟ زابیلہ نے حابیلہ کو دیکھ کر حیرت بھری لہجے میں کہا۔ میں نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے اپنا سب سے بڑا سحر، شاناری سحر کا استعمال کیا تھا۔ اس جادو کے تحت ان سب کو ہر حال میں ہلاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وکاشا اور اس کے دستے راست فادر جوشوا کے سرخ محافظوں نے ان سب کو بچا لیا۔ میرا سحر چونکہ ناکام ہو گیا تھا، اس لیے میری صلاحیتیں اور طاقتیں بے حد کمزور ہو گئی تھیں۔ اپنی طاقتوں اور صلاحیتوں کو بحال کرنے کے لیے مجھے تاریکی میں جانا پڑا تھا۔ مجھے 2 دن اور 2 راتیں ان کی وجہ سے تاریکی میں رہنا پڑا تھا۔ حابیلہ نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو نفرت زدہ نظروں سے گھورتے ہوئے زابیلہ کو بتایا۔ اوہ، میں بھی حیران تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کہاں گم ہو گئی ہو۔ تمہارے بارے میں پوچھنے کے لیے تابوش 2 بار مجھے بلا چکا ہے اور میں نے تمہیں تلاش بھی کیا تھا، زابیلہ نے کہا۔ میں تاریک دنیا کے تاریک کنویں میں تھی، حابیلہ نے کہا۔ اوہ، تاریک کنویں کا مجھے خیال بھی نہیں آیا تھا۔ بہرحال تم واپس آ گئی ہو، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے، زابیلہ نے کہا۔ تاریک کنویں میں مجھے تنہا رہنے سے بے حد اذیت ہوئی تھی۔ یہ سب چونکہ پاناشی اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں یہاں ان سے بدلہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ اس بار میں ان پر کالی ماشا کا سب سے بڑا وار کروں گی، ایسا وار جس سے ان کے جسم دھماکوں سے پھٹ جائیں گے اور یہاں ہر طرف ان کے ٹکڑے بکھر جائیں گے، حابیلہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں، کالی ماشا کا وار مت کرنا۔ اگر تم نے ان پر کالی ماشا کا وار کیا تو تمہاری ساری کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب تو تم 2 دن اور 2 راتوں بعد تاریک کنویں میں گزار کر آئی ہو۔ اس وار کے بعد تم کئی صدیاں اسی تاریک کنویں میں گزارنی پڑیں گی، وہ بھی بھوکی پیاسی اور تن و تنہا، زابیلہ نے کہا۔ ایسا تو تب ہوگا نا جب میرا یہ وار بھی ان پر ناکام ہو جائے گا، حابیلہ نے کہا۔ تم رکو، ان سب کی ہلاکت طے ہے، اب ان میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، زابیلہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ حابیلہ نے کہا۔ خود دیکھ لینا، کرنل فیدی۔ کیا کہا ہے میں نے تم سے؟ ختم کر دو انہیں، زابیلہ نے پہلے حابیلہ اور پھر کرنل فیدی کی طرف دیکھ کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ختم کر دو ان سب کو، کرنل فیدی نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ گولیاں عمران کی طرف بڑھی، لیکن عمران کی نظریں پہلے کرنل فیدی کے ٹریگر پر انگلی پر جمی ہوئی تھیں۔ کرنل فیدی نے جیسے ہی ٹریگر دبایا، عمران اچھلا اور گولیاں اس کے نیچے سے نکلتی چلی گئیں۔ اس کے پیچھے کھڑے اس کے ساتھیوں نے بھی فوراً دائیں بائیں چھلانگیں لگا دی، ورنہ کرنل فیدی کی فائرنگ سے ان میں سے ایک آدھ ضرور نشانہ بن جاتا۔ کیپٹن حمید اور ان سب کے پاس اسلحہ نہیں تھا، وحشیوں کو ہلاک کرتے ہوئے ان کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ عمران کے ساتھیوں پر اسلحے سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ کرنل فیدی کا حکم سن کر ان سب نے طارق کی طرف دیکھا تو طارق نے انہیں مخصوص اشارہ کرتے ہوئے انہیں کرنل فیدی کا حکم ماننے کا کہا۔ چنانچہ ان سب نے کاندھوں سے اپنے بیگ اتار کر نیچے پھینکے اور تیزی سے عمران کے ساتھیوں کی طرف بڑھے۔ انہیں اپنی طرف خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھ کر جولیا، صفدر، تنویر اور باقی سب نے بھی کاندھوں سے بیگ اتار دیے تھے اور وہ سب ان سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ کرنل فیدی مسلسل عمران پر فائرنگ کر رہا تھا، لیکن عمران سنگ آرٹ کا مخصوص مظاہرہ کرتے ہوئے گولیوں سے بچ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں کرنل فیدی کے مشین پسٹل کا میگزین خالی ہو گیا تو اسے جھلاتے ہوئے مشین پسٹل ایک طرف پھینک دیا۔ مشین پسٹل خالی ہوتے ہی عمران نے ہوا میں اچھلتے ہوئے کلا بازی کھائی اور گھومتا ہوا کرنل فیدی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شیطانی طاقت نے تمہیں زیر اثر کرنے کے ساتھ تمہاری صلاحیتیں بھی ختم کر دی کرنل فیدی۔ تمہاری چلائی ہوئی ایک گولی بھی مجھے نہیں چھو سکی، حالانکہ تم اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی بغیر دیکھے نشانہ بنا سکتے ہو، عمران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مشین پسٹل میں گولیاں کم تھیں، ورنہ تم میرے نشانے سے بچ نہیں سکتے تھے، کرنل فیدی نے غرا کر کہا۔ بہانا اچھا ہے، عمران نے ہنس کر کہا، اس کی ہنسی میں طنز بھرا ہوا تھا۔ تم گولیوں سے ہلاک نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ کرنل فیدی کے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ تم جیسے چوہے کی گردن پکڑ کر مروڑ سکے، کرنل فیدی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تو چوہا ہوں، تم شیطانی ذریعت کا ساتھ دے رہے ہو، اس لیے تم چوہوں سے بھی بدتر ہو گئے ہو، عمران نے کہا اور کرنل فیدی کا چہرہ غصے سے دہک اٹھا۔ عمران، کرنل فیدی حلق کے بل غرایا اور اس نے اچانک اچھل کر عمران پر حملہ کر دیا۔ ہوا میں اچھلتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور اس کا مکہ عمران کے دائیں کاندھے پر پڑا۔ عمران اچھل کر بائیں پہلو کی طرف گرا۔ کرنل فیدی کا گھومتا ہوا جسم مڑا اور اس نے گرے ہوئے عمران پر گھٹنوں کے بل گرنا چاہا، لیکن عمران فوراً کروٹ بدل گیا۔ اس سے پہلے کہ کرنل فیدی کے گھٹنے زمین پر پڑتے، عمران زمین پر کسی پھرکی کی طرح گھوما
اور اس کی ایک ٹانگ کرنل فیدی کے گھٹنے پر پڑی اور کرنل فیدی اٹھتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ کرنل فیدی کو ٹانگ مارتے ہی عمران فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کرنل فیدی نے بھی اٹھنے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگائی۔ کھڑے ہوتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ عمران نے اسے بچنے کے لیے دائیں طرف چھلانگ لگانی چاہی، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پشت کے بل زمین پر گرا۔ کرنل فیدی کا زوردار مکہ اس کے جبڑے پر پڑا تھا۔ عمران اٹھنے ہی لگا تھا کہ کرنل فیدی فوراً اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے عمران کے سر پر ٹانگ مارنی چاہی، مگر عمران بجلی کی طرح تڑپا اور اس نے کرنل فیدی کی ٹانگ دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے زوردار جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ کرنل فیدی لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اسی لمحے عمران اچھل کر کھڑا ہوا اور اس نے بیک کک کرنل فیدی کے سینے پر دے ماری۔ کرنل فیدی پہلے ہی لڑکھڑا رہا تھا، اس کی بیک کک کھا کر وہ دھپ سے نیچے گرا۔ عمران نے اس کے گرتے ہی چھلانگ لگائی اور ہوا میں اڑتا ہوا کرنل فیدی پر آیا، مگر کرنل فیدی کروٹ بدل گیا تھا۔ عمران ٹھیک اسی جگہ گرا جہاں ایک لمحہ قبل کرنل فیدی موجود تھا۔ ٹھوس زمین پر گرنے سے بچنے کے لیے عمران نے فوراً دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ وہ دونوں ہاتھوں اور پیروں کے پنجوں کے بل زمین پر گرا تھا۔ اسی لمحے کرنل فیدی کی گھومتی ہوئی لات اس کے پہلو پر پڑی۔ عمران کو زوردار جھٹکا لگا اور اس کا جسم ہوا میں گھومتا ہوا دوسری طرف گرا۔ کرنل فیدی اٹھا اور اس نے اٹھتے ہی ایک بار پھر عمران پر چھلانگ لگا دی۔ عمران نے رول ہو کر گرتے ہوئے کرنل فیدی کو اپنی طرف چھلانگ لگاتے دیکھ لیا تھا۔ جیسے کرنل فیدی اڑتا ہوا اس کے نزدیک آیا، وہ کمر کے بل گھوما اور اس نے دونوں ٹانگیں ہوا میں اٹھے ہوئے کرنل فیدی کے سینے پر دے ماری۔ ٹانگیں کھا کر کرنل فیدی کا جسم اور بلند ہو گیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ نیچے آتا، عمران اٹھا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر کرنل فیدی کو ہوا میں ہی دبوچ کر پلٹ کر پھینکنا چاہا، مگر اچانک کرنل فیدی نے ہوا میں الٹی کلابازی کھائی اور اس کی دونوں ٹانگیں جڑ کر عمران کے سر سے ٹکرائیں۔ عمران کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور سر پکڑتا ہوا تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ کرنل فیدی کلابازی کھاتا ہوا جیسے ہی نیچے آیا، عمران تیزی سے جھکا اور اس کے دونوں ہاتھ زمین پر لگے اور پھر وہ کسی توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح کرنل فیدی سے آ ٹکرایا۔ اس بار کرنل فیدی اس کی زد سے بچ نہ سکا، وہ پشت کے بل زمین پر گرا۔ عمران کا ہوا میں گھومتا ہوا جسم اس پر آ گرا۔ کرنل فیدی نے عمران کے گرتے ہی پوری قوت سے اپنی دونوں کوہنیاں عمران کی پسلیوں میں دے ماری اور ساتھ ہی اس کا سر پوری قوت سے اس کی ناک سے ٹکرایا۔ عمران کا جسم بری طرح سے تڑپا اور اس نے کرنل فیدی کے دائیں طرف گرتے ہوئے ٹانگیں سمیٹ کر کرنل فیدی کے پہلو میں دے ماری۔ کرنل فیدی گھومتا ہوا دور تک لڑکتا چلا گیا۔ عمران فوراً اچھل کر سیدھا ہو گیا، اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا اور کرنل فیدی کی اس کی پسلیوں پر کوہنیاں مارنے سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہ عمران ہی تھا جو کرنل فیدی کے زبردست اور خوفناک وار کے باوجود اس طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، ورنہ کرنل فیدی نے اس کی پسلیوں پر جس انداز میں ضربیں لگائی تھی کوئی اور آسانی سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ عمران نے اٹھتے ہی زور زور سے سر جھٹکنا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں میں وحشت آ گئی تھی۔ کرنل فیدی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اسے خوفناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر عمران اپنی ایڑیوں پر لٹو کی مانند گھوم گیا اور پھر اس کی لات پوری قوت سے کرنل فیدی کے بائیں کاندھے پر پڑی اور کرنل فیدی لڑکھڑا کر دائیں طرف جھکا ہی تھا کہ عمران پلک جھپکنے میں دوسری طرف گھوما اور اس کی دوسری لات کرنل فیدی کے بائیں پہلو پر پڑی اور کرنل فیدی کٹے ہوئے شتیر کی طرح گرتا چلا گیا۔ کرنل فیدی کو دونوں ٹانگوں کی ضربیں لگا کر عمران بھی پشت کے بل زمین پر گرا تھا۔ وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ کرنل فیدی نے لیٹے لیٹے اس پر چھلانگ لگائی اور اس کے سر کی ٹکر پوری قوت سے عمران کے سینے پر پڑی اور عمران اچھل کر دور جا گرا۔ کرنل فیدی اٹھا اور اس نے اٹھتے ہوئے عمران پر ایک بار پھر ٹانگ چلا دی۔ اس کی ٹانگ عمران کے دائیں گال پر پڑی اور عمران کا گال اس طرح کٹتا چلا گیا جیسے اس پر خنجر کا وار کیا گیا ہو۔ کرنل فیدی کی ٹانگ ایک بار پھر چلی، لیکن عمران نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اوپر کی طرف زور سے جھٹکا دیا تو کرنل فیدی کا جسم اوپر اٹھا اور کلابازی کھاتا ہوا عمران سے قدرے فاصلے پر دوبارہ ایک ٹانگ پر زمین پر آ گیا۔ عمران اٹھا اور اس نے دوڑتے ہوئے اچھل کر کرنل فیدی کی ناک پر مکہ مار دیا۔ کرنل فیدی کی ناک سے خون بہہ نکلا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اسی لمحے عمران بجلی کی طرح گھوما اور اس کی بیک کک کرنل فیدی کے بائیں گال پر اس انداز میں پڑی کہ کرنل فیدی کا گال بھی عمران کے گال کی طرح کٹتا چلا گیا۔ ادھر عمران اور کرنل فیدی موت بن کر ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے، ادھر عمران اور کرنل فیدی کے ساتھی ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے اور ایک دوسرے سے یوں لڑ رہے تھے جیسے واقعی وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کیپٹن حمید اور تنویر ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ دونوں مارشل آرٹس جوڈو اور کراٹے کے ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے
جیسے وہ ہر حال میں ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے ہوں۔ صفدر کے مقابلے میں جگدیش تھا۔ چوہان اور خاور انسپکٹر ریکھا اور انسپکٹر آصف کے مقابلے میں تھے۔ اسی طرح روزہ اور جولیا ایک دوسرے پر ٹوٹی پڑ رہی تھی۔ انور اور رشیدہ صدیقی اور نعمانی کے مقابلے پر تھے، جبکہ طارق جوزف کے سامنے تھا۔ طارق اور اس کے ساتھیوں نے جس شدت سے ان پر حملہ کیا تھا، اس لیے وہ سب بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے ان سے بھرپور انداز میں مقابلہ کر رہے تھے۔ ان میں سب کا جوڑ تقریباً برابر کا ہی تھا۔ کبھی کرنل فیدی کے ساتھی عمران کے ساتھیوں پر حاوی ہو جاتے تھے اور کبھی عمران کے ساتھیوں نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کو زخمی کر چکے تھے۔ کسی کا گال پھٹا ہوا تھا اور کسی کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ جگدیش اور صفدر کی لڑائی اس قدر خطرناک ہو گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑ چکے تھے۔ ان دونوں کے چہرے خون سے سرخ ہو رہے تھے، لیکن وہ دونوں بلکہ ان میں سے جیسے کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اچھل اچھل کر گرتے اور پھر اٹھ کر ایک دوسرے پر جان توڑ حملے کرنا شروع کر دیتے، جبکہ زابیلہ اور حابیلہ ایک طرف کھڑی خاموشی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کوئی دلچسپ تماشا دیکھ رہی ہوں۔ اس لڑائی میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جوزف اور طارق ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے اپنے کسی نہ کسی ساتھی کے پاس جا گرتے تھے اور پھر اٹھتے ہوئے وہ اپنے اپنے ساتھیوں کو کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے تھے۔ نہ جانے وہ ان سے ایسا کیا کہتے تھے کہ وہ اور زیادہ شدت سے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ جوزف اور طارق کے چہروں پر بھی جا بجا زخم دکھائی دے رہے تھے جو ایک دوسرے کے حملوں میں انہیں لگے تھے۔ پھر لڑتے لڑتے وہ دونوں اچھل کر زابیلہ اور حابیلہ کے پاس آ گرے۔ انہیں قریب گرتے دیکھ کر وہ دونوں پیچھے ہٹ گئیں۔ جوزف اور طارق فوراً اٹھے اور وہ اس بار ایک ساتھ ہوا میں اچھلے۔ ہوا میں اچھلتے ہی انہوں نے کلابازیاں کھائیں اور حابیلہ اور زابیلہ کے عقوب میں پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ زابیلہ اور حابیلہ ان کی طرف مڑتیں، دونوں ایک ساتھ ان پر جھپٹے اور زابیلہ اور حابیلہ چیختی ہوئی ہوا میں بلند ہوتی چلی گئیں۔ طارق اور جوزف نے انہیں گردنوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں وہ دونوں بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں، لیکن جوزف اور طارق کی گرفتیں بے حد سخت تھیں۔ بس کرو تم سب، اب یہ دونوں ہمارے قابو میں ہیں، طارق اور جوزف نے چیختے ہوئے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی اور کرنل فیدی اور اس کے ساتھی ہاتھ روک کر مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو انہیں! طارق اور جوزف کی گرفت میں دونوں ذریتوں کو جکڑے دیکھ کر کرنل فیدی نے چیختے ہوئے کہا، اور وہ عمران کو بھول کر تیزی سے ان کی طرف کو بڑھا، لیکن اسی لمحے عمران کی ٹانگ چلی اور کرنل فیدی چیختا ہوا منہ کے بل زمین پر گرا۔ کرنل فیدی نے غضبناک انداز میں سانپ کی طرح پلٹنا چاہا، مگر اسی لمحے عمران کی ٹانگ پھر چلی اور کرنل فیدی کے سر پر پڑی۔ کرنل فیدی کے منہ سے چیخ نکلی، اس کے دماغ میں اندھیرا سا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، عمران نے ایک بار پھر اس کے سر پر ضرب لگا دی۔ کرنل فیدی کا سر پوری قوت سے ٹھوس زمین سے ٹکرایا اور اندھیرا اس کی آنکھوں تک پھیلتا چلا گیا۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا، مگر اس کے سر پر یکے بعد دیگرے مزید 2 دھماکے ہوئے اور وہ ساکت ہوتا چلا گیا۔ جلدی کریں باس، کرنل صاحب کے دونوں ہاتھ اور اس کی ٹانگیں پشت کی طرف باندھ دیں، جوزف نے چیختے ہوئے کہا۔ سلیمان، تمہارے بیگ میں رسی کا بنڈل ہے، وہ نکال کر دو مجھے، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ تو سلیمان سا ہلا کر تیزی سے اپنے بیگ کی طرف بڑھا اور بیگ اٹھاتا ہوا عمران کی طرف آ گیا۔ اس نے بیگ کھول کر عمران کو نائلون کی رسی کا ایک بنڈل نکال کر دیا۔ عمران نے بنڈل کھولا اور پھر اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ چند لمحوں میں اس نے کرنل فیدی کے دونوں ہاتھ اور اس کی دونوں ٹانگیں موڑ کر ایک ساتھ باندھ دی۔ زابیلہ اور حابیلہ طارق اور جوزف کے ہاتھوں سے نکلنے کے لیے پورا زور لگا رہی تھیں، لیکن وہ دونوں اب بھلا انہیں کہاں چھوڑنے والے تھے۔ پھر جوزف نے اپنے پہلو میں لگی پیٹی میں اڑتا ہوا خنجر نکال لیا۔ طارق کے پاس بھی خنجر تھا، اس نے بھی خنجر نکالا اور پھر ان دونوں نے ہوا میں اٹھی ہوئی زابیلہ اور حابیلہ کی گردنوں پر ایک ساتھ خنجر چلا دیے۔ تیز دھار خنجروں سے ان دونوں کے گلے کاٹ کر رکھ دیے۔ ان کی گردنوں سے خون فواروں کی طرح ابلنے لگا تھا۔ وہ جوزف اور طارق کے ہاتھوں میں بری طرح سے تڑپ رہی تھیں۔ پھر تڑپتے تڑپتے دونوں ساکت ہو گئیں اور ان سب نے ان دونوں کے کان، ناک اور منہ سے سیاہ سا دھواں نکلتے دیکھا۔ کافی دیر تک ان کے ناک، کان اور منہ سے دھواں نکلتا رہا، اور جب دھواں نکلنا ختم ہو گیا تو ان دونوں نے ان کی لاشیں پھینک دیں۔ یہ دونوں فنا ہو چکی ہیں، اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے، طارق نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، اور ان سب کے چہروں پر سکون آ گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ ہم فریدی صاحب کے کہنے پر ان سے لڑنے کے لیے آگے ضرور بڑھے تھے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ہائی کورٹ میں انہیں اپنی مجبوری بتا دیں گے اور ان سے صرف دکھاوے کی ہی لڑائی کریں گے، لیکن جوزف اور آپ نے ہمارے پاس آ کر کہنا شروع کر دیا کہ ہم اصلی لڑائی لڑیں اور ایک دوسرے کو زخمی کر دیں۔
کیپٹن حمید نے طارق سے مخاطب ہو کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ زابیلا اور حابیلہ کو فنا کرنے کے بعد وہ سب ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے تھے، جبکہ کرنل فریدی اسی طرح بندھا ہوا اور بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ برخوردار، یہ بہت ضروری تھا۔ 2 ساگردیاں یہاں موجود تھیں۔ اگر تم ان کی موجودگی میں نقلی لڑائی لڑتے تو انہیں اس کا فوراً پتہ چل جاتا۔ تب وہ دونوں اپنی ساحرانہ طاقتیں استعمال کرتی۔ ان کی ساحرانہ طاقتوں سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ تم سب ایک دوسرے کو زخمی کر دو۔ شیطانی قوتوں کے سحر کا اثر زخمی انسانوں پر ہوتا ضرور ہے، مگر جان لیوا نہیں ہوتا۔ میں جان بوجھ کر جوزف کے مقابلے پر آیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جنگلوں کا شہزادہ ہے۔ لڑتے لڑتے میں اسے صورتحال آگاہ کر کے مشورے کر رہا تھا۔ میری طرح یہ بھی ساگندیوں کی قوتوں سے واقف تھا، اس لیے ہم دونوں جان بوجھ کر لڑتے ہوئے تمہارے قریب گرتے تھے تاکہ تم ایک دوسرے پر زبردست وار کرو اور زیادہ سے زیادہ زخمی بھی ہو جاؤ۔ اگر زابیلا اور حابیلہ کو شک بھی ہو جاتا اور وہ ساحرانہ طاقتیں استعمال کرتی تو زخمی ہونے کی وجہ سے وہ کسی کو کوئی شدید نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ طارق نے انہیں ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، رشیدہ نے طویل سانس لے کر کہا۔ ان ساگندیوں کو فنا کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ عقب سے ان کی گردنیں پکڑ کر انہیں اوپر اٹھا لیا جائے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ کسی پر وار کرنے اور یہاں سے بھاگنے کے لیے غائب بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کے پیر زمین سے دوبارہ نہ لگیں اور ان کی گردنوں پر خنجر چلا دیے جائیں تو یہ فنا ہو جاتی ہیں، اور ہم نے ایسا ہی کیا تھا، جوزف نے کہا۔ ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے خون بھی نکلا تھا، اور پھر ہم نے ان کی ناک، منہ اور کانوں سے بھی دھواں نکلتے دیکھا تھا۔ وہ دھواں کیسا تھا؟ جولیا نے پوچھا۔ ان دونوں ذریعتوں نے 2 انسانی جسموں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ گردنیں کٹنے سے جو خون نکلا تھا وہ ان 2 لڑکیوں کا تھا، اور دھوئیں کی شکلوں میں ان کے جسموں سے ذریعتیں باہر آئی تھیں جو ہوا میں تحلیل ہو گئی ہیں، طارق نے جواب دیا۔ لیکن جوزف نے عمران سے فریدی صاحب کو باندھنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ زابیلا اور حابیلہ دونوں فنا ہو گئی ہیں، کیا فریدی صاحب ابھی تک اس کے سحر سے آزاد نہیں ہوئے؟ روزہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے فادر جوشوا نے بتایا تھا کہ زابیلہ نے کرنل فریدی صاحب کو ایک سیاہ شیطانی موتی کے ذریعے اپنا تابع کیا ہے، جو کہ کرنل صاحب کی دائیں ہتھیلی میں گھسا ہوا ہے۔ جب تک ان کی ہتھیلی سے سیاہ موتی نہیں نکالا جائے گا یہ سحر سے آزاد نہیں ہوں گے، جوزف نے کہا۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ جب تک ان کی ہتھیلی سے سیاہ موتی نہیں نکالا جائے گا یہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، کیپٹن حمید نے کہا۔ ہاں، اسی لیے میں نے باس سے کہہ کر انہیں بندوایا ہے، جوزف نے کہا۔ لیکن ان کے ہاتھ سے سیاہ موتی کون نکالے گا؟ صفدر نے پوچھا۔ میرے پاس ناناتا کا خنجر ہے، میں ابھی ان کی ہتھیلی سے سیاہ موتی نکالتا ہوں، جوزف نے کہا۔ اس نے اپنے تھیلے سے ایک خنجر نکالا اور کرنل فریدی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران کرنل فریدی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ جوزف کرنل فریدی پر جھکا اور اس کا دایاں ہاتھ کھولنے لگا۔ وہ سب اس کے گرد آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جوزف نے خنجر کی نوک کرنل فریدی کے اس ہاتھ پر رکھی۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور کرنل فریدی کی ہتھیلی پر لمبا زخم بنتا چلا گیا۔ جوزف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر الٹا دیا۔ کرنل فریدی کے ہاتھوں سے خون ٹپکنے لگا اور پھر ان سب نے خون کے ساتھ ایک مٹر کے دانے جیسا سیاہ موتی اس کے ہاتھ سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ جوزف نے کرنل فریدی کا ہاتھ جھٹک کر موتی کو ہاتھ لگائے بغیر زمین پر اچھال دیا۔ اس موتی پر پاؤں رکھ کر اسے توڑ دیں باس، جوزف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران نے موتی پر بوٹ کی ایڑی رکھ کر اسے مسل دیا تو موتی پس کر چور ہو گیا۔ گڈ شو، اب کرنل صاحب آزاد ہیں، جوزف نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے، ان کا ہاتھ زخمی ہے، اس کا تو کچھ کرو، روزہ نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ کام طارق صاحب کا ہے، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور طارق بھی جواباً مسکرا دیا۔ وہ اپنے 7 پتوں اور جڑی بوٹیوں کا وہ لیپ بھی لایا تھا جو قاسم نے زابیلہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بنایا تھا۔ اس لیپ سے نہ صرف خون کا اخراج فوراً رک جاتا تھا بلکہ زخم بھی جلد ہی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ طارق نے کرنل فریدی کے ہاتھ کے زخموں کے ساتھ اس کے باقی زخموں پر بھی لیپ لگانا شروع کر دیا جو اسے عمران کے ہاتھوں لگے تھے۔ طارق کے پاس وافر لیپ تھا جسے وہ سب اپنے زخموں پر لگا سکتے تھے۔ ڈاکٹر بلیک اور اس کے ساتھی دن کو آرام کرتے تھے اور رات ہوتے ہی اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیتے تھے۔ وہ گھنے جنگلوں، ندیوں، نالوں، دلدلوں اور زہریلے اور خون آشام درختوں سے بھرے راستوں سے گزرتے ہوئے ٹھیک اس جگہ پہنچ گئے جہاں مہارشی کا کٹا ہوا زندہ ہاتھ تھا، اور اس ہاتھ کے نیچے زمین میں سیاہ صندوق گڑا ہوا تھا جس میں رشیوں اور مہارشیوں کے مقدس ہتھیار موجود تھے، اور اسی صندوق میں مٹکنڈا کا سیاہ ہیرا تھا
جس سے ڈاکٹر بلیک ماؤکارا جیسی شیطانی ذریعت کو بھی قید کر سکتا تھا اور پھر اسے ہیرے سے باہر نکال کر اپنے تابع بھی کر سکتا تھا۔ راستے میں ڈاکٹر بلیک اور اس کے ساتھیوں کو انتہائی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کا سرخ آنکھوں والے بدمانسوں اور سرخ آنکھوں والے چیتوں سے بھی کئی بار سامنا ہوا تھا، جنہیں ڈاکٹر بلیک اپنی ساحرانہ طاقتوں سے دور نہیں بھگا سکا تھا۔ ان درندوں سے انہیں چونکہ عام انداز میں مقابلہ کرنا تھا، اس لیے انہوں نے ان تمام درندوں سے بچنے اور انہیں ہلاک کرنے کے لیے اسلحہ اور سائنسی آلات کا ہی استعمال کیا تھا۔ سرخ آنکھوں والے سیاہ بدمانسوں اور چیتوں کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں میں اس کے مزید 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ان میں چند زخمی بھی ہوئے تھے، لیکن وہ چونکہ بغیر سہارے کے ان کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے، اس لیے ڈاکٹر بلیک کے حکم پر اسکاٹ نے انہیں گولیاں مار کر وہیں پھینک دیا تھا۔ وہ چونکہ اپنی منزل کے قریب پہنچتے جا رہے تھے اور اوگارا ڈاکٹر بلیک کو عمران، کرنل فیدی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں پل پل کی خبریں بھی دے رہا تھا کہ وہ جنگل کے کن حصوں میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس لیے ڈاکٹر بلیک ان سے دور ہی دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران، کرنل فیدی اور اس کے سبھی ساتھی اب چونکہ ان سے زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے ڈاکٹر بلیک نے وہاں سائنسی ریزز کا جھال پھیلا دیا تھا تاکہ وہ ان سب کو لائیو دیکھ سکے اور ان کی پوزیشن اور ایک ایک حرکت پر نظر رکھ سکے۔ ڈاکٹر بلیک کے پاس ایک مشینی آلہ تھا جس پر ایک چھوٹی سی اسکرین بنی ہوئی تھی۔ اس اسکرین پر وہ جنگل میں مختلف حصوں پر پھیلی ہوئی ریزز سے نہ صرف عمران اور اس کے ساتھیوں بلکہ کرنل فیدی اور اس کے ساتھیوں پر بھی نظر رکھ سکتا تھا۔ وہ چونکہ اپنے ساتھیوں سمیت ان دونوں پارٹیوں سے پہلے وہاں پہنچ گیا تھا، اس لیے وہ سب ساتھیوں سمیت صندوق والے حصے سے ملحق جنگل میں کے گھنے حصے میں چھپ گیا تھا اور اس نے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے وہاں ایک حصار قائم کر دیا تھا تاکہ عمران اور کرنل فیدی کے ساتھ آنے والی ساگندیوں کو ان کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ کشاکا نے چونکہ ڈاکٹر بلیک کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مہارشی کا زندہ ہاتھ ختم کر کے وہاں سے مکاشو ہی خزانے والا صندوق نکالے گا، اس لیے وہ مزید آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اب اسے عمران، کرنل فیدی اور اس کے ساتھیوں کے وہاں پہنچنے کا انتظار تھا تاکہ وہ آئیں اور وہاں سے مہارشی کا ہاتھ ہٹا کر زمین میں دبا ہوا رشیوں اور مہارشیوں کا خزانے والا صندوق نکال سکیں اور پھر ڈاکٹر بلیک ان سب پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دے اور ان سے سیاہ صندوق چھین لے۔ اسکرین پر ڈاکٹر بلیک دونوں پارٹیوں کو مسلسل مانیٹر کر رہا تھا۔ جب عمران اور اس کے ساتھیوں اور کرنل فیدی اور اس کے ساتھیوں کا ایک دوسرے سے سامنا ہوا اور پھر بلیک نے انہیں ایک دوسرے سے موت کی جنگ لڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے اوگارا سے کئی بار ان دونوں پارٹیوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ پوچھی، لیکن وہاں چونکہ ساگندیاں تھیں اس لیے اوگارا اسے ان دونوں پارٹیوں کے لڑنے کے بارے میں نہیں بتا سکا تھا۔ عمران اور کرنل فیدی اور ان کے ساتھیوں میں واقعی بے حد خوفناک اور جان لیوا لڑائی ہوئی تھی اور وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے، جسے دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ وہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہو جاتے۔ مگر جب ڈاکٹر بلیک نے ایک ادھیڑ عمر اور ایک حبشی کو اچانک ان ساگندیوں کو گردنوں سے پکڑتے اور انہیں فنا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اور زیادہ حیران رہ گیا۔ اسے ان دونوں انسانوں پر شدید حیرت ہو رہی تھی جنہوں نے اچانک ساگندیوں کے حکم میں آ کر انہیں گردنوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا تھا اور پھر دونوں نے ساگندیوں کی گردنوں پر خنجر چلا دیے تھے۔ ڈاکٹر بلیک نے ان سب کی باتیں سنی تو اس پر ساری حقیقت عیاں ہو گئی کہ وہ آپس میں اس طرح خوخوار انداز میں ایک دوسرے سے کیوں لڑ رہے تھے۔ ان میں ایک مکاشو تھا اور دوسرا ایک شکاری تھا جنہیں دونوں ساگندیوں کا پہلے ہی سے علم تھا اور انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ساتھیوں کو لڑنے کی ترغیب دی تھی تاکہ ایک تو وہ لڑتے ہوئے زخمی ہو جائیں اور ساگندیاں انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں، دوسرے یہ کہ وہ دونوں لڑتے ہوئے ساگندیوں کے نزدیک پہنچنا چاہتے تھے تاکہ ان کے حکم میں آ کر ان پر قابو پا سکیں، اور انہوں نے وہی سب کیا تھا اور دونوں ساگندیوں کو فنا کر دیا تھا۔ سیاہ فام دیوکامت وحشی کو دیکھ کر ڈاکٹر بلیک سمجھ گیا تھا کہ وہی مکاشو ہے۔ پھر جب مکاشو نے کرنل فیدی کے ہاتھ میں گھسے ہوئے سیاہ موتی کو نکالا تو کرنل فیدی پر سے زابیلا کا کیا ہوا سحر ٹوٹ گیا اور پھر ڈاکٹر بلیک پر ان کی باقی حقیقت بھی عیاں ہوتی چلی گئی کہ وہ وہاں کس طرح اور کس لیے آئے تھے۔ ان میں سے بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اسے کشاکا پہلے ہی بتا چکی تھی، لیکن جنگلوں میں آنے کے بعد عمران اور اس کے ساتھیوں اور کرنل فیدی اور اس کے ساتھیوں پر جو بیتی تھی اس کے بارے میں ڈاکٹر بلیک نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر بلیک نے مکاشو اور اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کو جنگل کے اس حصے کی طرف جاتے دیکھا جہاں مہارشی کا زندہ ہاتھ تھا، اور پھر ڈاکٹر بلیک ان دونوں کو زندہ ہاتھ سے لڑتے اور اسے فنا کرتے دیکھنے لگا تو اسے ان سب کی ذہانت اور ان کی صلاحیتوں پر رشک آنے لگا۔ وہ سب واقعی اپنی مثال آپ تھے۔ اس قدر خوفناک اور خطرناک جنگلوں میں ہونے اور طرح طرح کے مصائب جھیلنے کے باوجود ان کے جوش و خروش اور ان کی شوخی اور شرارتوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ مکاشو اور ادھیڑ عمر شخص نے زندہ ہاتھ ختم کر دیا تھا۔ پھر مکاشو کے کہنے پر ان کے تمام ساتھی وہاں آ گئے اور انہوں نے مل کر وہ جگہ کھودنا شروع کر دی
جہاں پہلے زندہ ہاتھ تھا۔ کھدائی کر کے انہوں نے وہاں سے سیاہ صندوق نکالا تو صندوق دیکھ کر ڈاکٹر بلیک کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی۔ صندوق بے شمار ہتھیاروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں ایک سلیٹ جیسا سیاہ رنگ کا ہیرا بھی دکھائی دے رہا تھا، جسے خاص طور پر ڈاکٹر بلیک وہاں سے حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، اور وہی ہیرا مٹکنڈا کا سیاہ ہیرا تھا جس کے بارے میں اسے کشاکا نے بتایا تھا۔ مکاشو نے صندوق سے مختلف ہتھیار اور مشعلیں نکال کر اپنے ساتھیوں کو دینا شروع کر دی، تو ڈاکٹر بلیک کا دل چاہا کہ وہ ابھی جائے اور ان سب کا وہیں خاتمہ کر کے رکھ دے اور ان سے سب کچھ چھین کر لے آئے، لیکن اسے اوگارا نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وجہ پوچھنے پر اوگارا نے ڈاکٹر بلیک کو بتایا کہ ان دونوں پارٹیوں نے ابھی صرف ساگندیوں کو ہی فنا کیا تھا، جبکہ ان جنگلوں میں موقعات بھی موجود تھا، اور جنات قوم کا قبیلہ لاشاکا بھی، جن کا خاتمہ بے حد ضروری تھا۔ مکاشو چونکہ تمام ہتھیار حاصل کر چکا تھا، اس لیے جناتی قبیلے اور ان کے سردار سمیت موقعات کو اب وہ سب ہی ختم کر سکتے تھے، اور ان سب کا ختم ہونا بے حد ضروری تھا، ورنہ لاشاکا قبیلہ اور موقعات ڈاکٹر بلیک اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے آ سکتے تھے۔ اوگارا کے کہنے کے مطابق موقعات اور اس کے جناتی قبیلے میں اتنی طاقتیں تھیں جن کا ڈاکٹر بلیک بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر ڈاکٹر بلیک خاموش ہو گیا تھا۔ سب کو رشیوں اور مہارشیوں کو مخصوص ہتھیار اور مشعلیں دینے کے بعد مکاشو نے سیاہ صندوق وہیں دفن کر دیا تھا کہ موقعات اور جناتی قبیلے کو ختم کر کے جب وہ واپس آئیں گے تو پھر وہاں سے صندوق نکال کر لے جائیں گے۔ اس لیے ڈاکٹر بلیک مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ مکاشو نے صندوق سے مٹکنڈا کا سیاہ ہیرا نہیں نکالا تھا جس کی اسے خاص طور پر ضرورت تھی۔ جب عمران، کرنل فریدی اور اس کے ساتھی وہاں سے چلے گئے تو ڈاکٹر بلیک نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور ٹھیک اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں مکاشو نے سیاہ صندوق دوبارہ چھپایا تھا۔ ڈاکٹر بلیک کے حکم پر اس کے ساتھی وہ جگہ دوبارہ کھودنا شروع ہو گئے، اور چند ہی لمحوں میں سیاہ صندوق ڈاکٹر بلیک کے سامنے تھا، جسے دیکھ کر ڈاکٹر بلیک کا چہرہ فرتے مسرت سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ صندوق بند تھا، اس پر ایک کنڈا بھی لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر بلیک نے لرزتے ہاتھوں سے صندوق کا کنڈا پکڑ کر اسے کھولنا چاہا، لیکن کنڈا اس قدر مضبوطی سے بند کیا گیا تھا کہ پورا زور لگانے پر بھی ڈاکٹر بلیک اسے نہ کھول سکا۔ یہ کنڈا آپ سے نہیں کھلے گا آقا، اوگارا نے کہا جو اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، تو ڈاکٹر بلیک بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت ابھر آئی تھی۔ نہیں کھلے گا؟ کیا مطلب؟ کیوں نہیں کھلے گا یہ کنڈا؟ ڈاکٹر بلیک نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ صندوق کو سب سے پہلے مکاشو نے چھوا تھا آقا، اور اسے مکاشو نے اپنے خون سے کھولا تھا، اس لیے یہ صندوق اب اس وقت تک نہیں کھل سکتا جب تک مکاشو خود اسے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ نہ کھولنا چاہے۔ کسی دوسرے کو صندوق کھولنے کے لیے اسے دوبارہ مکاشو کے خون کی ضرورت پڑے گی، اوگارا نے کہا، اور ڈاکٹر بلیک سر اٹھا کر ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھنے لگا جس کے چہرے پر سپاٹ پن اور ٹھوس سنجیدگی تھی۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر بلیک نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت اور پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ یہ سچ ہے آقا، اب یہ صندوق میرے سامنے ہے، اس لیے میں اس کی حقیقت جان گیا ہوں، اوگارا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو ڈاکٹر بلیک نے بے اختیار جبڑے بھینچ لیے۔ تو میں اسے یہاں سے کیسے لے کر جاؤں گا؟ اسے میں اسی حالت میں لے کر گیا اور یہ کھلا ہی نہ تو میری ساری محنت اکارت چلی جائے گی، ڈاکٹر بلیک نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہاں آقا، آپ اگر اس صندوق کو کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پر مکاشو کے خون کے ساتھ اپنا خون ملا کر ڈالنا ہوگا، اس کے بعد آپ کو بھی یہ اختیار مل جائے گا کہ آپ جب چاہیں اس صندوق کو کھول لیں اور بند کر لیں، اوگارا نے کہا۔ تو اب میں کیا کروں؟ مکاشو کا خون کہاں سے لاؤں؟ ڈاکٹر بلیک نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس کے لیے آپ کو مکاشو اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا آقا، اور آپ اس صندوق کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ مکاشو سمیت اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیں، ورنہ وہ بھوتوں کی طرح آپ کے پیچھے لگ جائیں گے اور آپ کو کسی بھی صورت میں یہاں سے صندوق لے کر جانے نہ دیں گے، اوگارا نے اسی طرح بے حد سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو اب مجھے یہاں مکاشو کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ وہ یہاں آئے اور میں اسے ہلاک کر کے اس کے خون حاصل کر سکوں، ڈاکٹر بلیک نے ہونٹ چباتے ہوئے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہاں آقا، یہ بے حد ضروری ہے، ورنہ اس صندوق سے آپ مٹکنڈا کا سیاہ ہیرا تو کیا ایک ٹنکا بھی نہیں نکال پائیں گے، اوگارا نے کہا، اور ڈاکٹر بلیک کے اعصاب یکلخت ڈھیلے پڑ گئے جیسے وہ بازی جیت کر بھی ہار گیا ہو۔ کیا ان سب کو ہلاک کرنا ضروری ہے؟ ڈاکٹر بلیک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، اگر ان میں سے ایک بھی زندہ رہ گیا تو وہ آپ سے اپنے باقی ساتھیوں کا بدلہ لینے کہیں بھی پہنچ جائے گا، وہ سب منجھے ہوئے اور انتہائی تربیت یافتہ جاسوس ہیں، آپ کا ان سے بچنا
ناممکن ہو جائے گا، اس لیے مکاشوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ان سب کو بھی ہلاک کرنا ہوگا تاکہ ان کا کانٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، ورنہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اوگارا نے کہا۔ او، میں سمجھ گیا۔ یہ بتاؤ کہ دونوں ساگندیاں ہلاک ہو چکی ہیں اور مکاشوں اور اس کے ساتھی موقات اور جناتی قبیلہ ختم کرنے گئے ہیں۔ جب وہ کامیاب ہو کر واپس آئیں گے تو کیا میں اب ان سب کو ایک ساتھ ہلاک کرنے کے لیے ان پر اپنا کوئی ساحرانہ عمل کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر بلیک نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اگورا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں آقا، آپ ان پر سحر نہیں کر سکتے، اوگارا نے کہا۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر بلیک نے کہا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں آقا، مکاشو اور اس کے تمام ساتھیوں کے پاس رشیوں اور مہارشیوں کے ہتھیار ہیں۔ ان ہتھیاروں کی موجودگی میں ان پر آپ کا کوئی سحر اثر نہیں کرے گا، بلکہ وہ ان ہتھیاروں سے الٹا آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ان پر چھپ کر وار کریں اور ایسا وار کریں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچ نہ سکے، اوگارا نے اپنے مخصوص لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، ہاں واقعی، میں مقدس ہتھیاروں کو تو بھول ہی گیا تھا۔ مقدس ہتھیاروں کی موجودگی میں ان پر کیسے سحر کر سکتا ہوں؟ لیکن خیر، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ مسلح آدمی ہیں، میں انہیں یہاں چاروں طرف درختوں میں پر چھپا دیتا ہوں۔ جیسے ہی مکاشو اور اس کے ساتھی صندوق لینے کے لیے یہاں واپس آئیں گے، میرے ساتھی ان پر اچانک حملہ کر کے انہیں گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ اس طرح وہ سب ہلاک بھی ہو جائیں گے اور مجھے مکاشو کا خون بھی مل جائے گا، ڈاکٹر بلیک نے کہا۔ ہاں آقا، انہیں ہلاک کرنے کا یہی سب سے آسان اور محفوظ طریقہ ہے، اوگارا نے کہا۔ تو ڈاکٹر بلیک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مکاشو اور اس کے ساتھیوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ ڈاکٹر بلیک نے اپنے ساتھیوں کو درختوں کے اوپر اور ان کے پیچھے چھپا دیا تھا تاکہ مکاشو اور اس کے ساتھی جب واپس آئیں تو وہ انہیں دیکھتے ہی گولیوں کا نشانہ بنا سکیں۔ جب اس کے تمام ساتھی چھپ گئے تو ڈاکٹر بلیک نے سیاہ صندوق اٹھایا اور اسے لے کر جنگل کے اسی حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ اپنے ساتھیوں سمیت کافی دیر تک چھپا رہا تھا۔ صندوق کافی وزنی تھا، لیکن ڈاکٹر بلیک جیسے ادھیڑ عمر آدمی نے اسے آسانی سے اٹھا لیا تھا۔ ڈاکٹر بلیک نے صندوق لے جا کر جھاڑیوں میں چھپا دیا اور اسے صندوق کے پاس اوگارا کو چھوڑ دیا تاکہ وہ صندوق کا خیال رکھ سکے۔ صندوق چھپا کر وہ واپس اسی جگہ پر آ گیا جہاں اس کے مسلح ساتھی موجود تھے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو ڈاکٹر بلیک کچھ سوچ کر اکبی درختوں کی طرف بڑھا اور ایک درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ درخت کافی گھنا تھا، وہ شاخوں اور پتوں کے درمیان چھپ گیا تھا تاکہ مکاشو اور اس کے ساتھی آئیں تو وہ انہیں آسانی سے دیکھ سکے اور وہ سب اسے دیکھنے سے قاصر رہیں۔ کافی وقت گزر گیا تھا، اب کسی بھی وقت مکاشو اور اس کے ساتھی واپس آ سکتے تھے۔ ڈاکٹر بلیک نے چونکہ ان سب کی ہلاکت کا بندوبست کر لیا تھا، اس لیے وہ ان کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ ان سب کو چونکہ صندوق نکالنے کے لیے وہیں پر آنا تھا، اس لیے ڈاکٹر بلیک اس جگہ سے دور نہیں جا سکتا تھا۔ اسے مزید کافی دیر انتظار کرنا پڑا اور پھر اس نے جب دور سے چند افراد کو اس طرف آتے دیکھا جن کے ساتھ مکاشو بھی شامل تھا تو ڈاکٹر بلیک کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ڈاکٹر بلیک نے فوراً جیب سے ایک آلہ نکالا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا اور آلہ اپنے منہ کے پاس کر لیا۔ وہ واپس آ رہے ہیں، تم سب تیار رہو، جیسے ہی وہ یہاں آئیں تم انہیں موقع دیے بغیر ان پر فائرنگ کر دینا، ڈاکٹر بلیک نے اس آلے کے ذریعے اپنے تمام ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ایسے ہی آلے اس کے تمام ساتھیوں کے پاس بھی تھے جو آسانی سے نہ صرف ایک دوسرے کی بات سن سکتے تھے بلکہ ڈاکٹر بلیک کا حکم بھی سن سکتے تھے۔ یس ڈاکٹر، ہم نے انہیں دیکھ لیا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکیں گے، اس آلے سے جواباً اسکاٹ کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر بلیک نے اوکے کہہ کر آلے کا بٹن پریس کر کے اسے آف کر دیا۔ اس کی نظریں دور سے آنے والے افراد پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے جیب سے دوربین نکالی اور اسے فوکس کر کے ان افراد کی طرف دیکھنے لگا جن کے ہاتھوں میں رشیوں اور مہارشیوں کے ہتھیار تھے اور انہوں نے مشین گنیں کاندھوں پر لٹکا رکھی تھیں اور جدید اسلحے کے بیگ ان کی کمروں پر لدے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ ان کی تعداد تو خاصی تھی، پھر یہ تو بہت کم ہے، صرف 8۔ باقی سب کہاں رہ گئے؟ ان کی تعداد تو 20 ہونی چاہیے تھی، ڈاکٹر بلیک نے حیران ہو کر کہا۔ واقعی سامنے سے صرف 8 افراد ہی واپس آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ اس نے عمران، کرنل فیدی اور اس کے تمام ساتھیوں کو مسلسل مانیٹر کیا تھا، اس لیے اسے ان سب کی تعداد معلوم تھی۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود آلے میں ارتعاش سا پیدا ہوا۔ اس نے چونک کر آلے کی طرف دیکھا تو اس پر ایک بلب اسپارک کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اسکاٹ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آلے پر ڈاکٹر بلیک تو سب سے بات کر سکتا تھا لیکن اسے جوابی رابطہ صرف اسکاٹ ہی کر سکتا تھا۔ یس اسکاٹ، بولو، ڈاکٹر بلیک نے آلے کا بٹن پریس کرتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر بلیک، یہ تو صرف 8 ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ ان کی تعداد 20 ہے، دوسری طرف سے اسکاٹ نے کہا۔ جتنے آ رہے ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہو،
ان کے ساتھ مکاشو بھی موجود ہے. میرا مطلوبہ شخص وہی ہے. ان کے باقی ساتھی شاید موقات اور اس کی جناتی قبیلے والوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں، ورنہ وہ سب ایک ساتھ یہاں پر واپس آتے. ڈاکٹر بلیک نے کہا. اوہ یس باس، ٹھیک ہے. جیسے ہی یہ 8 افراد ہماری رینج میں آئیں گے ہم ان پر فائر کھول دیں گے. دوسری طرف سے اسکاٹ نے کہا. تو ڈاکٹر بلیک نے اوکے کہہ کر بٹن آف کر دیا. تھوڑی ہی دیر میں مکاشو اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ نزدیک آ گیا. ڈاکٹر بلیک نے دیکھا کہ وہ بے حد احتیاط سے چلتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے، جیسے انہیں احساس ہو کہ وہ کسی انجانے خطرے میں مبتلا ہونے والے ہیں. یہ دیکھ کر ڈاکٹر بلیک کے چہرے پر تناؤ سا آ گیا. مکاشو اور اس کے ساتھی جیسے جیسے نزدیک آتے جا رہے تھے ڈاکٹر بلیک کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا. اس نے آلہ اپنے منہ کے پاس رکھا ہوا تھا اور آلے کے بٹن پر اس نے انگوٹھا رکھا ہوا تھا. پھر وہ جیسے ہی قریب آئے ڈاکٹر بلیک نے آلے کا بٹن پریس کر دیا. فائر! ڈاکٹر بلیک نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا. اور اس کی آواز کے ختم ہونے سے پہلے اسکاٹ اور اس کے ساتھیوں نے مکاشو اور اس کے ساتھ آنے والے افراد پر چاروں اطراف سے مسلسل فائرنگ کرنا شروع کر دی. ماحول یکلخت فائرنگ کی تیز آواز اور ان 8 افراد کی دردناک چیخوں سے بری طرح سے گونج اٹھا، اور ڈاکٹر بلیک نے ان پر تڑا تڑ گولیاں برستے اور انہیں اچھل اچھل کر بری طرح سے چیختے ہوئے نیچے گرتا ہوا دیکھا تو اس کا تنا ہوا چہرہ نہ صرف اعتدال پر آ گیا بلکہ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی خوشیوں کے چراغ بھی جل اٹھے تھے، جیسے اس نے مکاشو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے واقعی کوئی مارکا مار لیا ہو. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.